آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان سے ایک اور واقعہ، ایک اور زینب کا قتل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک بچی جس کی عمر صرف 2.5 سال تھی، چارسدہ میں وہ اپنے گھر کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہاں سے اغوا ہوئی یا غائب ہو گئی، اور اس کے بعد اگلے دن یعنی اس کی لاش مل جاتی ہے اور یہ سامنے آتا ہے کہ بچی کو پہلے ریپ کیا گیا، پھر ٹارچر کر کے اس کو مار دیا گیا۔ اور مطلب اب آپ خود سوچیں کہ ایک 2.5 سال کی بچی کا ریپ اور پھر ٹارچر کر کے اس کو مارا گیا، کس طرح کا شخص چاہیے اس چیز کے لیے۔ اور جو بچی ہے اس کے باپ نے یہ کہا کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا ایسا، تو پھر کیوں اس طرح سے ہوا ہے؟ تو ابھی چارسدہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 2 کلپریٹس گرفتار کیے ہیں، مگر ان کی انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ انویسٹیگیشن میں پرابلم ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ واقعات پاکستان میں پے در پہ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہر ماہ ہمیں ایک دو واقعات ایسے ملتے ہیں، اور سوسائٹی جو ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے، قانون پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، لوگوں میں مورل سینس نہیں بچا۔ ایک طرف پاکستان اسلام کا قلعہ بن گیا ہے، جدھر بلاسفمی سب سے بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے۔ یہی پشاور کے علاقے میں دیکھیں جی، اس نے بندے نے عدالت میں جا کے گولی مار دی، اور یہ ادھر آپ دیکھیں کہ جی بچیوں کے ریپ بھی اس طرح ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ابھی جب سب کچھ دیکھیں گے آپ تو آپ کو اینڈ پہ یہی پتہ لگے گا اس کے پیچھے سے کوئی پکا ٹکا مسلمان کلمہ گو نعت خواں نکلے گا۔ کوئی ایتھیسٹ نہیں ہونا، کسی کرسچن نے نہیں کیا ہونا، کسی ہندو کسی سکھ نے نہیں یہ کیا ہونا، یہ ایک مسلمان نے یہ کام کیا ہونا۔ تو یہ پھر مجھے یہ بتائیں، آپ لوگ یہ کہتے ہیں وہ جی بے حیائی پھیل گئی، یہ جی موویز کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈھمکاں ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ یار امریکہ سے تو آج کے دن میں کوئی خبر نہیں آئی کہ جی وہاں پہ کسی 2.5 سال کی بچی کا ریپ ہوا۔ انگلینڈ سے نہیں آئی، پورے یورپ سے کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی، آسٹریلیا سے نہیں آئی، نیوزی لینڈ سے نہیں آئی، انڈیا سے بھی نہیں آئی، یار اسرائیل سے نہیں آئی، تو پھر پاکستان سے کیوں آئی ہے صرف اور صرف؟ تو مجھے بتائیں کہ دیکھیں بنتی بھی وہاں ہیں یہ فلمیں، وہاں پہ زیادہ فری سیکس بھی الاؤ ہے، سب کچھ ہے، وہاں پہ 2.5 سال کی بچیوں کے ریپ تو نہیں ہوتے۔ آپ کے ہاں کیوں ہو رہے ہیں؟ لمحہ فکری ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کیا غلط کر رہے ہیں، کیوں اس سوسائٹی اس جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اب 2.5 سال کی بچی کے بارے ویسے تو ہم کہتے ہیں کوئی 10-11 سال کا بچے کا کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بچوں کو سیکس ایجوکیشن ہونی چاہیے تاکہ ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا پتہ ہو۔ 2.5 سال کی بچی کو یار مطلب اس کو آپ جس کو بولنا نہیں آتا اس کو آپ کیسے سیکس ایجوکیشن دیں گے؟ تو اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں۔ بڑی ہی افسوسناک بات ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ایک 2.5 سال کے کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے 2.5 سال کے بچوں کے دودھ بھی نہیں چھڑائے ہوتے ہیں ایسے بھی بچے جن کے 2.5 سال کے بچے بھی ابھی دودھ پی رہے ہوتے ہیں۔ 2 سال تک تو ویسے ہی اسلام کے مطابق آپ بچے کو آپ کو دودھ پلانا ہے، تو وہ 2.5 سال کے بچے بھی کہیں دودھ پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس دودھ پیتی بچی کو ریپ اور مرڈر، اور اس کے بعد لاش کو ایک جگہ پھینک دینا، اور پھر لاش ملنا، اور پھر پکڑے بھی جائیں گے، مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کیا سوچتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ نفرت ہے، وحشت ہے، سیکشول فرسٹریشن ہے، کیا چیز ہے؟ کیوں اتنے جو ہیں وہ بیمار قسم کے جانور ہمارا ملک پیدا کر رہا ہے، اور ہم اسلام کا چورن دن رات بیچ کے دن رات ایک گلی میں 4 مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، مگر پھر بھی لوگوں کے دل کے اوپر نہ اللہ کا کوئی ذکر کا کوئی اثر ہو رہا ہے، نہ اللہ کا خوف ان کے دل میں آ رہا ہے، کوئی چیز نہیں آ رہی۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹی وی چینلوں پہ مولوی بیٹھے ہیں دن رات، سب کچھ کر رہے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اسلامی طریقے جو ہیں وہ رائج ہیں، مطلب اسلام کی کھلی تبلیغ ہو رہی ہے، مگر اسلام کی کسی آیت کا، کسی بات کا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا کسی کے دل پہ۔ کیوں؟ کیا اسلام ایک ناکام مذہب ہے یا یہ لوگ اتنے آگے نکل گئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزیں اپنے اپنے طور پہ درست ہیں۔ ایک مذہب جو صرف ہاتھ کاٹنے اور گلا کاٹنے اور ان چیزوں کی باتیں کرتا ہے، اس کے پاس انسان کو کنونس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے برائی اور اچھائی کیا، وہ صرف اور صرف انسان کو مار دھاڑ، قتل و غارت کے ذریعے روکنا چاہتا ہے ان چیزوں سے جو اس کے خلاف جاتی ہیں۔ بس ریپ کی کوئی سزا اسلامی قانون کے مطابق کوئی واضح سزا نظر نہیں آتی، اور جتنے بھی ائمہ ہیں، چاروں امام ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی بھی زنا کے کور ہونے کے لیے، زنا اگر ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو 4 لوگوں کی گواہی ضروری ہے۔ ایسے بھی کیسز سعودی عرب میں اور آگے پیچھے دوسرے اسلامی ملکوں میں، ایران میں سامنے آ چکے ہیں، جدھر ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے میرا ریپ ہوا ہے،
وہ ریپ کا جب کہتی ہے کہ میرا ریپ ہوا ہے تو اسے وہ کہتے ہیں 4 گواہ لے کے آؤ، اور وہ 4 گواہ جب نہیں لا پاتی تو اسی کے اوپر حد لگ جاتی ہے، وہی سنسار ہو جاتی ہے، وہی مار دی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں کہ تو نے زنا کا اعتراف کر لیا. اور آدمی جس پہ اوپر الزام ہوتا ہے ریپ کا، وہ کھلا پھرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اسلام میں تو ریپ کی تو کوئی سزا نہیں ہے. پاکستانی قانون میں ریپ کی سزا ضرور ہے، مگر اسلام میں ریپ کی سزا نہیں ہے. تو سوچیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آج کے ماڈرن زمانے کا فیلئر ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ایسا کچھ ہو رہا ہے. نہیں، دنیا آپ سے بہت زیادہ ماڈرن ہے، اور وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے. بار بار ہر مہینے 2-3 خبریں ہر مہینے ہمیں نظر آتی ہیں ایسی. مگر آپ اپنے شہر کا پولیس تھانہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر دوسرے دن اس طرح کی خبر نظر آئے گی، ادھر بچے کا ریپ، بچے کا ریپ، بچی کا ریپ، بچے کا ریپ. پھر ہر مہینے آپ کو ایسی خبریں نظر آئیں گی جہاں پہ بچے کا ریپ کر کے مار دیا گیا. پولیس ہے وہ پوسٹ مارٹم پراپرلی نہیں ہونے دیتی، ریکارڈ پراپر گیدر نہیں ہوتا، مجرم نہیں پکڑے جاتے. جو ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے اس میں ہم فٹافٹ پھانسی دے کے اور مجرم کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، مگر جو لو پروفائل کیسز ہیں وہ تو وہاں کے وہاں ہی ہیں نا، ان کا تو کچھ نہیں بنتا. اور یہ کیس اب نیشنل اٹینشن لیتا جا رہا ہے، مگر آئی ڈونٹ نو کہ اس کیس میں اب آگے کیا نکلے گا کیا نہیں نکلے گا. پھانسی آپ دے دیں گے، ہو سکتا ہے آپ صحیح لوگوں کو بھی پکڑ لیں، مگر ہر مسئلے کی 2 کازز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے امیڈیٹ کاز، ایک ہوتی ہے روٹ کاز. اور روٹ کاز انالیسس جو ہے نا کسی بھی پرابلم کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کی جڑ کدھر ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم روٹ کاز انالیسس سے بہت دور ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اصل جڑ ان سارے معاملات کی کیا ہے. وہ شاید آپ کا یہ بیمار معاشرہ ہے جس کے اندر ہر انسان فرسٹریٹ ہے، سیکشولی بھی، مینٹلی بھی، دماغی مریض پھر رہے ہیں آگے پیچھے. مولویوں کے ریپ شدہ لوگ جو کہ بعد میں خود بچوں کے ریپ کر رہے ہیں. حد سے زیادہ پارسائی، نرگسیت اور ایک فرسٹریشن جو کریٹ کرتا ہے مذہب، وہ ہے. کیونکہ مذہب ہی انسان کو اتنا ایک گلٹ ٹرپ میں ڈالتا ہے کہ وہ اس طرح کا شخص بن جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے. اور یہ معاشرے میں چلتے پھرتے ناکام لوگ جن کو آپ مولوی کہتے ہیں، دیکھیں ایک مولوی تو مسجد کا ممبر سنبھال کے بیٹھا ہے، اس کے پاس تو شاید لاکھوں روپیہ ہوتا ہے سال کا، مگر جو اس کے سٹوڈنٹس ہیں بے شمار، جن کو کوئی مسجد نہیں ملتی، جن کی کوئی قابلیت نہیں ہے، جن کا کوئی سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہے، کسی جگہ پہ نئی مسجد بنا کے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، یقین کریں وہ ادھر ادھر مارے دنیا میں پھر رہے ہیں، اور ان کا کوئی حال نہیں ہے. اور وہ ذہنی مریض، بیمار، پاگل لوگ ہیں. اور آپ نے لاکھوں کی تعداد میں ایسے پاگل اس معاشرے میں چھوڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں. اس جینڈر سیگریگیشن کی وجہ سے آپ نے اس معاشرے کو ایک ایسا بدبودار پیپ والا پھوڑا بنایا ہوا ہے کہ جو نہ تو پھٹتا ہے اور نہ وہ ختم ہوتا ہے. وہ ادھر کا جوں کا توں ادھر ہی ہے، نہ آپ کے پاس علاج ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اور ہے. جب وہ درد کرتا ہے آپ پین کلر کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں دوبارہ اس کو. وہ ادھر کا ادھر ہی ناسور آپ کے اوپر، جسم کے اوپر بنا ہوا ہے، آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر رہے. اور کیسے کریں گے کچھ؟ جیسے ہی آپ اس کا کچھ کرنے لگیں کہ آپ کے راستے میں مولوی اور اسلام کھڑا ہو جائے گا. ابھی عمران خان نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ ہم کیمیکلی کیسٹریٹ کریں گے. کیا کیمیکلی کیسٹریٹ کریں گے یار؟ یہ تو بات ایسی ہے کہ آپ نے کرنا نہیں ہے، اس لیے آپ کیمیکل کیسٹریشن کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ لا پاس کر بھی دیں گے تو مولوی جو ہے آپ کے اوپر، اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ لا نہ گیا تو پھر آپ مجھے کہیے گا، اور اس کو کینسل کرا دیں گے. وہ کبھی بھی نہیں یہ پاس ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا پاس. اسمبلی آپ کر لیں جو مرضی، اسلامی نظریاتی کونسل ایسے لاز کو ختم کرا دے گی. تو علاج کیا ہے؟ علاج کی بات سوچنا ابھی ہم نے شروع بھی نہیں کی. ایک بچہ جس کی ماں کو نہیں پتا کہ اس کے بچے کا ریپ ہو سکتا ہے، باپ کو نہیں انڈرسٹینڈنگ کہ بچہ ابیوز ہو رہا ہے. وہ خود بھی ابیوز ہوئے تھے اور ان کو ریئیکٹ کرنے کا نہیں پتا تھا، اور ان کے بچے بھی ابیوز ہو رہے ہیں، انہیں ریئیکٹ کرنے کا نہیں پتا. یہ آپ کو سیکس ایجوکیشن صرف اور صرف یہ بچوں کو نہیں، آپ کو ان کے ماں باپ کو بھی دینی پڑے گی، تاکہ وہ ان کو بھی پتا ہو کہ ہمارا بچہ کوئی ابیوز کر سکتا ہے. ہمارے ہاں ماں باپ ہی ابھی اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں اگر ہم بچوں کو بتائیں گے تو بچے خراب ہو جائیں گے. بچے خراب نہیں ہوں گے، بچے بچنے کے قابل ہو جائیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی اس بات کو ماننے کے قابل نہیں ہوئے. ہمارے دماغ ابھی وہ بند ہیں، ان کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، اور چابیاں ہم نے خود کنوؤں میں پھینک دی ہیں. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہم جاہل پاگل لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی سوسائٹی میں سے اس طرح کے ناسور کو نکال کے باہر کریں گے.
اور آپ اس ناسور کو کبھی بھی نہیں نکال سکیں گے جب تک آپ مذہبی عقیدت کے مطابق چلتے رہیں گے. جس دن آپ کو پتہ ہوگا کہ مولوی نے اگر ایسا کیا ہم نے مولوی کو نہیں چھوڑنا, مولوی کو سزا ملنی چاہیے کڑی سے کڑی, اس دن یہ بات ختم ہوگی. اور جب تک مولوی یہ کام کرتے رہیں گے, یقین کریں کبھی بھی معاشرہ اس طرف گامزن نہیں ہوگا. کیونکہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں مولوی کے سامنے آپ بات رکھیں گے کہ ہاں جی بچی کا ریپ ہو گیا, بچہ مار دیا, مولوی کے کہا او جی باہر سے فلمیں آئی ہیں وہ بڑا برا کر رہی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ اس مولوی کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ان کے مدرسوں میں آج سے 100 سال پہلے جب انڈین فلمیں, پورن موویز کچھ بھی نہیں آیا تھا, تب بھی بچوں کے ریپ ہوتے تھے. یہ علت مشائخ جس کو کہتے ہیں, یہ تو بڑے بڑے تاریخی مولوی بھی اس کا شکار تھے. اور یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں تھے, یہ عراق اور بغداد میں بیٹھے ہوئے مولویوں کو بھی لوگ یہ کہتے تھے, اور لوگ اسلام نہیں قبول کرتے تھے اس وجہ سے. کہتے تھے کہ کہیں یہ جو علت مشائخ ہے کہیں ہمیں بھی نہ لگ جائے. یہ تاریخ میں مسلمانوں نے خود لکھا ہوا یہ بات. تو جب تک مولوی کا احاطہ نہیں کریں گے, جب تک یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھائی ان کو عبرت کا نشان بنائیں, ان کو سزا دیں, مولوی کے اوپر تھو تھو کرے دنیا, تب تک یہ کام نہیں ہوگا. اور ہر مولوی کو شک کی نگاہ سے دیکھیں, کیونکہ یہ ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ قصور یورپ و امریکہ اور انڈیا کا ہے جن کی فلموں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. بھائی ان کی فلموں کی وجہ سے نہیں ہو رہا. آج سے 100 سال پہلے بھی آپ یہ کام کر رہے تھے, 200 300 400 سال پہلے بھی آپ یہ کام کر رہے تھے. شمس تبریز اور پتہ نہیں کن کن کے یہ مسئلے سارے آگے نظر آ رہے تھے. تو سوچیے اور سر دھنیے, عقل کریں, سمجھیں چیزوں کو. ایسے کام ختم نہیں ہونا. آپ کے بچے ایسے ہی لٹتے رہیں گے, بیٹیاں ایسے ہی, زینب اسی طرح بار بار بے آبرو ہوتی رہے گی, بار بار ماری جاتی رہے گی. یہ زینب کا نام پھر سامنے آ گیا. ابھی تو ہمیں پچھلا صدمہ نہیں بھولا تھا, ایک اور زینب آ گئی. کب کام ختم ہوگا, کب ہم سوچنا شروع کریں گے اس بارے میں؟ مجھے ابھی تک اس کی آپ لوگوں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی. پتہ نہیں کیا ہوگا. چلیں مجھے دیں اجازت, پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.